بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سونونے کا مسئلہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ اکثر لوگ ہاتھ پاؤں سونونے کی شکایت کرتے ہیں۔ ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، پیروں میں ایک قسم کی کمزوری محسوس کرتے ہیں، چلتے وقت بھی آدمی ڈر ڈر کے قدم رکھتا ہے کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ کبھی کبھی غلط پوزیشن میں بیٹھنے سے اکثر پاؤں سن ہو جاتا ہے، یا بازو نیچے رکھ کے لیٹے رہنے سے اگر ہاتھ سن ہو جاتا ہے تو یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ البتہ اگر اکثر بلا وجہ آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں تو یہ فکر والی بات ضرور ہے۔ زیادہ تر ایسے لوگ جو گوشت، انڈے، مچھلی اور دودھ، مکھن وغیرہ ایسی غذاؤں کا استعمال بالکل نہیں کرتے، صرف سبزیاں ہی کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہاتھ پاؤں سن ہونے کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ان کے بدن میں کچھ خاص وائٹامنز اور منرلز کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جتنی بھی وائٹامن بی کی اقسام ہیں، ان میں وائٹامن B1، تھیامین، وائٹامن B3، نیاسین، پھر وائٹامن B6 یا وائٹامن B12 ہے۔ ان وائٹامنز کی کمی سے ہاتھ پاؤں سن ہونے کا مسئلہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وائٹامن E کی کمی ہو جائے یا بدن میں آئرن کی کمی کے باعث بھی ہاتھ پاؤں سن ہو سکتے ہیں، اور ان سارے وائٹامنز کے لیے آپ کو گوشت، انڈے، کلیجی، مچھلی، دودھ، مکھن، بادام وغیرہ ایسی مقوی غذاؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہاتھوں کی طرف یا نیچے پیروں کی جانب دوران خون درست نہیں ہے، بلڈ سرکولیشن بہتر نہیں ہے، تو یہ بھی ہاتھوں پیروں کے سن ہونے کا ایک بڑا سبب ہے۔ یہ خون کی کمی کے باعث بھی ہو سکتا ہے یا نسوں میں بلاکیج آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دن بھر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں یا دن کا زیادہ وقت کھڑے رہتے ہیں تو اس سے بھی یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس میں بھی دوران خون جسم کے اوپر کے حصوں کی طرف یعنی دماغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف، پیروں کی طرف کم ہو جاتا ہے، جس سے یہ سن ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، یا پھر دماغی کمزوری کے باعث بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ گردن کے موڑوں کے پاس یا کمر کے ارد گرد اگر کوئی نس دب جاتی ہے تو یہ بھی سن ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اچھا، چائے کافی کا زیادہ استعمال اور کیفین کی زیادتی آپ کے اعصاب، پٹھوں اور نسوں پر دباؤ ڈالتی ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی یا شراب نوشی کی کثرت بھی اس مرض کو بڑھاوا دیتی ہے۔ میٹھے کا ضرورت سے زیادہ استعمال، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ کی کثرت، یہ آپ کے دوران خون کو متاثر کرتے ہیں اور ہاتھوں پیروں کے سن ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے لیے ادرک اور سونف کا قہوہ بہت فائدہ مند ہے۔ 2 کپ پانی میں 1 انچ کے قریب ادرک کا ٹکڑا کاٹ کر ڈال دیجیے۔ 1 چمچ تازہ خوشبودار اور بڑھیا قسم کی سونف شامل کریں۔ 2 عدد سبز الائچی یعنی چھوٹی الائچی توڑ کر ڈال دیں اور پھر اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی 1 کپ باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیں اور حسب خواہش میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ صبح شام کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد آپ اسے استعمال کیا کریں۔ یہ خون کی روانی کو بہتر کرے گا اور سن پن کی شکایت کو دور کرنے میں انشاءاللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نیند پوری لیں، کیونکہ نیند کی کمی سے اور رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے بھی اعصاب پر شدید دباؤ پڑتا ہے، اور دن بھر میں پانی کا استعمال مناسب مقدار میں ضرور کریں، پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ ہاتھوں پیروں کو نمک ملے گرم پانی سے دھویا کریں۔ تھوڑی دیر اس پانی میں ہاتھوں پیروں کو رکھیں، ہلکا ہلکا مساج کریں تو اس سے بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، دوران خون میں بہتری آتی ہے۔ ساتھ ہی ہے کہ آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، ہاتھوں پیروں کو حرکت میں رکھیں تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں ہی آپ کو بہت زیادہ بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔